یہی کر رہا ہے. دیٹس وائی کہ وی آر سینگ دا ریزلٹس. جو وومن امپاورمنٹ کا کنسیپٹ ہے وہاں پہ ہاؤ مچ ڈو یو ایگری ود اٹ اور ڈس ایگری ود اٹ؟ کیا پروز اینڈ کون جو ان کا وومن امپاورمنٹ کا کنسیپٹ ہے جس کو ہم لوگ کاپی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس میں آ کے یہ بات ہمیں سب کو سمجھنی ہے، ہمارے اور مغرب میں بنیاد کا فرق ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا، ما خلقت هذا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. یہ تو کافر سمجھتے ہیں کہ یہ بیوقوفی میں، یہ فضول میں کوئی چیز کریٹ کر دی گئی ہے. صحیح. یہ ویری ڈفرینس ہے ہمارے اور ان کے درمیان. انہوں نے عورت کو امپاور کیا ہے اپنے فائدے کے لیے. اچھا. ایک تو مرد کی سکسیس نیچر کو تسکین دینے کے لیے، صحیح. جو سیدھی سی بات ہے. صحیح. اس کو اپنے گھر میں بھی وہ چاہیے، اس کو اپنے ڈیسک کی ٹیبل پہ بھی وہ چاہیے. اور عورت بیچاری وہ جو ہے وہ اس اٹریکشن کو وہ سمجھ بیٹھی ہے کہ شاید میرا یہی حاصل ہے. یہی وجہ آپ دیکھ لیں اس کو لباس کون سا پہنا کے بٹھاتے ہیں، کتنی تذلیل ہے اس کی. رکشے والوں کو اور ٹیکسی والوں کو وہ کی نظریں سیکتی پھر رہی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ مرد کو تھوڑا فائدہ، ایک تو عورت کی ذمہ داری ہٹتی ہے، پلس اس کے جو ہے وہ سارے کے سارے کلیریکل کام، فضول کام وہ کر دیتی ہے. ہم سب کے سب یہ دیکھ رہے ہیں، یہ وہاں کی جو عورت کا استحصال ہے، اور وہ عورت اس استحصال سے بڑی اچھی طرح واقف ہے. میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. رابرٹ فیلڈمین ایک ہارورڈ کے سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ میجر ڈپریشن ایک ڈس آرڈر جو ہے یہ سب سے زیادہ امریکن عورتوں میں، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتائی. اس کی وجہ ملٹیپل رولز کر رہی ہیں بیچاریوں نے، اپنے اوپر ذمہ داری اتنی لے لی ہے. یعنی آپ دیکھیں بچوں کو بھی وہی چھوڑ کر آ رہی ہے ڈے کیئر سینٹر، اگر ڈیورسی ہے، سنگل مدر ہے، پھر ظاہر ہے کہ جاب بھی کر رہی ہے. شی از لٹرلی ورکنگ لائک اے ہارس، سوری ٹو یوز دس ورڈ لیکن دس از واٹ ہی یوز. اور اوبیسلی پھر اتنی زیادہ چیزوں میں انٹینگلڈ ہے تو انسان کتنا زیادہ جو ہے وہ کتنا اسٹرگل کر سکتا ہے. اور ایز اے ریزلٹ اسٹریس ہے، میجر ڈپریشن ہے. اور یہی چیز اب یہاں دیکھنے میں آ رہی. کارپوریٹ سیکٹر ایک بہت اسٹریسفل اور کٹ تھروٹ سیکٹر ہے. ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی اسٹریس تو بہت زیادہ ہے. آن دی ادر ہینڈ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز بھی عورت کی ہیں. تو یہ کس طرح سے اس چیز کو سالو کس طرح سے کیا جائے؟ واٹس دا وے فارورڈ؟ بیلنسڈ کیا کرے عورت؟ مطلب آج کی کٹ تھروٹ سوسائٹی میں عورت کیا کرے جبکہ ہر طرف سے اس پہ یہ نیریٹو آ رہا ہے کہ تم بھی کماؤ، تم بھی باہر نکلو، تم بھی کیریئر بناؤ، تمہیں کس نے روکا ہے؟ تو پھر خاوند کہتا ہے کہ گھر کون چلائے گا وغیرہ وغیرہ. واٹس دا بیلنسڈ وے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ خاوند یہ کہے نہ بھی کہ گھر کون چلائے گا، گھر چلانا عورت کی فطرت ہے. اس پہ عورت کمپرومائز نہیں کر سکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے، وہ اس کو بائی ہک کرے بائی نک کرے وہ کرتی ہے، اسی لیے وہ مینیپولیٹو ہوتی ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ دیکھیے آپ کو سوسائٹی تو پپٹ بنا کے نچا رہی ہے، اپنی لمٹس تو آپ نے سیٹ کرنی. اس کے لیے عورت کو باشعور اور کانفیڈنٹ ہونا پڑے گا. اس امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ہماری عورت باشعور نہیں ہے. ہماری عورت جو ہے مرد کی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھتی ہے. کیوں بھائی؟ جب جو سیدہ ان کی ام کلثوم کی دوبارہ بات کر رہی تھی، سیدہ آسیہ کی بات کر رہی تھی، فرعون کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حق کو پہچانا تھا اور اس کے لیے سٹینڈ لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ بالکل صحیح. اپنی لمٹس تو آپ کو خود سیٹ کرنی پڑتی ہے، ورنہ دنیا تو آپ کو نچاتی جائے گی. ایک چھوٹی سی ذکر کو نا، پچھلے دنوں ایک پڑھی تھی، ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہی تھی جاپان پر. جاپان کو ویسٹ بلاک میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے اپنی جو ہے ویلیوز اور جو اس کے لحاظ سے. جاپان میں اس وقت یہ سچویشن ہے کہ انڈر 30 جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، could you imagine کہ they are least interested in having relationship. I'm talking about I'm not talking about marriage. Marriage کی تو سب کو سمجھ آتی ہے پرابلم ہے. ریلیشنشپ اچھا ایک ویری نیچر سے انسان نے کیسے گریز کر لیا. ہم تو سمجھتے تھے، ہمیں اس بات کا پتا تھا، کہتے تھے کھانے پینے ان سب سے زیادہ جو ہے نا سیکشل ارجی سب سے زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ہم نے تو یہی سنا ہوا تھا. وہ اس سے کیسے پیچھے اٹھے؟ بات یہ ہے کہ اس طرح سے کر کے وہاں پر انڈسٹریلائزڈ جو سوسائٹی ہے یا انوائرمنٹ ہے، اور جو اس کے اندر جو کریئر اورینٹڈ جو ہے لوگوں کی وہ بنائی گئی ہے، اس نے لوگوں کو کرپل کر دیا ہے. کچھ امیجن انڈر 30 یہ ہمارے 25 سال 26 سال کی لڑکے بچے بچیاں جن کے ساتھ زندگی کا حسن ہے، جو زندگی میں جن کو کچھ جن کے دیکھ دیکھ کے ہم بوڑھوں کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت آتا ہے، ان کو انہوں نے اس طرح سے نیچ کر دیا، اپنی فطرت سے دور کر دیا. 2 وجہ ہیں. اتنی لائف، آپ کو پتا ہے ٹوکیو دنیا کا سب سے بڑا مہنگا شہر ہے. مرد کو ایک بیوی اور بچہ کیوں سنبھالے بھائی؟ وہ
It's a bad investment. इट अ बैड इन्वेस्टमेंट. और औरत जो है उसको पता है कि शादी का मतलब ये करियर के ऊपर स्टॉप लगा देना. अब क्या हो रहा है इस वक्त सबसे ज्यादा, आप मैंने आज से कोई 10-15 साल पहले तर्जमानुल कुरान में मजमून पढ़ा था बूढ़ा मगरिब, और उसमें उन्होंने जापान की मिसाल दी थी. उस वक्त जापान इसमें इस वक्त बर्थ रेट सबसे कम है, सबसे कम है, और बूढ़ों की तादाद सबसे ज्यादा है. सही सही, सबसे ज्यादा है. और ये जो मैं आपके बातें बता रही हूँ ना, ये मैंने जो 2-3 दिन पहले डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो मसाइल ये वाले हैं ना, ये वो 60s-70s में देख चुके हैं. सही. जिसको आज हम देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ तलाकों की शरह बढ़ रही है वगैरह. बिल्कुल. ये नहीं कहने का मतलब है हमने भी वहीं से खा के आना है. लेकिन हम हर चीज में लेट हैं, टेक्नोलॉजी में भी पीछे हैं और उनको तजर्बे कॉपी करने में भी पीछे हैं. उनसे सीख नहीं रहे. हालांकि तारीख, बल्कि वो एक फिलोसफर का मुझे कोट याद आ गया कि वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री. ये उसने बात की कि, और दूसरी यहाँ पे एक छोटी सी मैं बात ऐड करूंगी, आई एम सॉरी टू कट यू शॉर्ट. मर्द कहता है तुम्हारे घर का काम अहम नहीं है, औरत क्यों मानती है उसकी बात? अगेन वो क्यों अपनी मर्द की आंखों से अपने काम को देखती है? मर्द कहता है कि ठीक है मैं काम वाली को तो दे दूंगा 25-30 हजार, तुम्हें तो मैं वो भी नहीं दूंगा. तुम्हारी 24. कहने दो मर्द को. सही. हैव बिलीव इन योरसेल्फ. यानी आप अपनी फितरत को फॉलो करो. आप अपनी फितरत को, अपने जिन चीजों पे आप बिलीव करते हो उनको सामने लाओ, लोगों को छोड़ दो. वो कह देंगे तुम क्या कर लोगे. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है. सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए. जज़ाकल्लाह.